بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام مہرالنساء ہے، لیکن سب پیار سے مہر بلاتے ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں اور کرداری کرتی ہوں۔ میں اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے ہر چیز بنا کہے میسر ہوتی اور بے پناہ لاڈ پیار بھی ملتا رہتا تھا۔ میں فی سبیل اللہ قرآن اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے بھی جاتی ہوں۔ اس عمل سے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ اچھی خاصی زندگی گزارنے کے باوجود اچانک مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی جو حقیقت میں جنزادہ تھا۔ یہ بات جب میرے علم میں آئی تو میں نے خود کو بہت ڈانٹا، دل کو سمجھایا، لیکن مجھے لگا کہ میں اس کی محبت میں بہت آگے جا چکی ہوں، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اس کے لیے مجھے بے حد جتن کرنے پڑے تھے۔ اس حادثے نے میری ہستی کھیلتی مطمئن زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میرے گھر والوں میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تو ایک طوفان آیا تھا۔ ایک دن میں اکیڈمی جانے کی تیاری کر کے عبایا پہن کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اچانک ہی آواز آئی، ناشتہ تمہارا باپ کرے گا؟ ابھی میں گیٹ کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے امی چائے کا کپ لیے میرے سامنے آ گئی، اور میں سمجھ گئی اب مجھے پکی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ چونکہ بچوں کو صبح سویرے پڑھانے جانے کی ڈیوٹی میری ہے تو صبح صبح جلدی میں ناشتہ نہیں کر پاتی، بس ایک دو بسکٹ اور رسک کا پیس کھا کر نکل جاتی ہوں۔ لیکن امی پھر بھی ہمیشہ روک کر باتیں پہلے سناتی اور پھر ناشتہ کرواتی اور اس کے بعد ہی جانے کی اجازت دیتی تھی۔ ابھی بھی مجھے جلدی تھی، لیکن ان کا بنا کچھ کھائے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امی وہاں کچھ منگوا کر کھا لوں گی نا؟ میں نے نرمی سے کہہ کر ٹالنا چاہا تو امی نے مجھے منہ بنا کر گھورا۔ مجھے ان کی گھوریوں کی وجہ سے اپنا بیگ کرسی پر رکھنا پڑا اور چائے کا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ یہیں بیٹھو، میں پراٹھا لاتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ مجھے پتا تھا امی نے اوون میں پراٹھا گرم کرنا ہے۔ اتنا وقت رکنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور گھر سے باہر چلی آئی۔ یہ بھی جانتی تھی اب امی باورچی خانے سے نکل کر صلواتیں سنائیں گی، لیکن مجبوری تھی کیونکہ اکیڈمی کا وقت 9 بجے تھا اور اس وقت 9:30 ہونے والے تھے۔ اکیڈمی پہنچی تو گیٹ کے باہر ایک کالے رنگ کا بے حد خوبصورت بلا بیٹھا تھا۔ یہ پچھلے 3-4 ماہ سے یہیں پر رہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ شدید ناپسند تھا۔ کبھی کبھار تو میں اسے دیکھ کر ڈر سی جاتی، لیکن جب بھی دکھائی دیتا مجھے انتہائی زہر سا لگتا تھا۔ کئی مرتبہ تو سمن بھی حیران ہوتی کہ بے زبان جانور سے کیا ضد، کون سا بیر، لیکن نہ جانے مجھے اس ناپسندیدگی کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج پھر لیٹ ہو گئی ہو۔ اکیڈمی کے اندر داخل ہوئی تو میری دوست سمن ہنستے ہوئے چھیڑنے لگی، کیونکہ اس کو پتا تھا ہمیشہ دیر ہونے کی وجہ سے میم سے میری کافی مرتبہ بے عزتی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے سمن کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور اپنی کلاس کی طرف جانے لگی۔ میری منگنی ہو گئی ہے، سمن نے ایک دم اپنا ہاتھ سامنے کر کے دکھایا جس میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اتنی خاموشی سے کر لی، بتایا بھی نہیں۔ میں نے ایک دم سے اسے گلے لگا کر مبارکباد دے کر بہت سی دعائیں دیں اور ساتھ ہی شکوہ کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ بس اچانک ہی تایا تائی آئے اور رسم کر دی، لیکن بے فکر رہو، 2 ہفتے بعد شادی ہے اور تم نے 2 دن پہلے آنا ہے۔ وہ مجھے ابھی سے دعوت دے رہی تھی، جبکہ مجھے یوں اچانک شادی پر صدمہ سا لگ گیا۔ ابھی تو میں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، کلاس کے بعد تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ میں سمن کو جلدی سے کہہ کر اپنی کلاس کی طرف بھاگی، کیونکہ دوسری پورشن کی سیڑھیوں کی جانب سے میم کی آواز آ رہی تھی جو ہماری جانب ہی آنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آتی میں نے جلدی سے اپنی کلاس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ امی سمن کی شادی طے ہو چکی ہے، مجھے بازار جانا ہے۔ 2 دن بعد اتوار کی صبح ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے امی سے کہا۔ ابا پاس ہی بیٹھے دفتر کے کاغذات لیے بیٹھے تھے۔ وہ ایک پٹواری ہے، لوگوں کے مسائل وہ گھر بھی اٹھا لے آتے تھے، جس پر مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ ابھی بھی میں نے ان کو ناراضگی سے دیکھا۔ لے جاؤں گی، ابا سے پیسے لے لو۔ امی چائے کے برتن اٹھا کر اندر چلی گئیں۔ اب آپ ہمیشہ ہی ایسا کرنے لگے ہیں،
لیکن میں نے صرف کبھی کبھار اجازت دی تھی کہ گھر بھی کام کر لیا کریں، مگر آپ تو روز روز یہی کر رہے ہیں۔ میں نے ابا کے ہاتھ سے سب کاغذات لے لیے تو وہ ہنسنے لگ گئے اور بولے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے تم اکیڈمی میں بچوں کو پڑھا رہی ہو، ثواب کما رہی ہو، ویسے ہی میں بھی یہ مدد کر کے نیکیاں کما لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسے دے، مجھے کپڑے خریدنے ہیں۔ میں نے منہ پھلایا تو انہوں نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ جیب سے نکال کر بنا گنے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے خوشی سے سارے پکڑے اور شکریہ ادا کرتے امی کو بتانے چلی گئی، اور یہ بھی بولا کہ جلدی سے تیاری کر لیں کیونکہ شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ کر کھانا بھی بنانا تھا۔ ابا کو باہر کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ امی اور میں نے تھوڑی ہی دیر بعد بازار کا رخ کیا۔ میں نے ساتھ ساتھ سمن سے بھی کپڑوں کے بارے میں رائے لے لی تھی۔ اس نے کچھ ہدایات اور رنگوں کے متعلق بتایا تو اس کی مدد سے تقریباً 3 گھنٹوں میں میری ساری خریداری مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے امی سے روٹیاں لینے کو بولا کیونکہ ہانڈی بنانے میں بھی وقت لگتا اور ساتھ روٹیاں بنانے میں مزید دیر ہوتی۔ ابا شوگر کے مریض تھے، انہیں بھوک جلد ہی لگ جاتی ہے۔ امی تندور والے کی طرف گئی تو میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر امی کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک میرے قدم سڑک پر چلتی گاڑیوں کی جانب چل پڑے۔ ابھی میں آگے بڑھی تھی کہ دائیں جانب سے ایک ٹرک آیا۔ امی دور سے دیکھ کر چلائی تو میں نے ہوش میں آ کر مڑ کر ٹرک کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ ابھی مجھے کچھ چل کر چلا جائے گا، لیکن کسی نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور میں سڑک کنارے کی جانب لڑکھڑاتی ہوئی گھوم گئی، لیکن گری نہیں۔ سر جھٹکا تو دائیں بائیں دھکا دینے والے کو دیکھا جس نے میری جان بچائی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ امی چیختی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ بازو ٹٹول کر دیکھنے لگی کہ کہیں مجھے لگی تو نہیں۔ امی کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ سڑک کنارے لوگ ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ پہلے اپنے آپ سڑک کی طرف چل دی تو پھر خود ہی پیچھے کی طرف گری، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امی نے پریشانی سے پوچھا تو میں حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا، لیکن کسی نے مجھے بچا لیا تھا، لیکن وہ ملا نہیں، پتہ نہیں کون تھا۔ میں نے نرمی سے بتایا تو امی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہتی ہوں۔ لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ تمہیں کسی نے بچایا۔ ان کے چہرے کے تاثرات کافی حیرانگی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ میں خود پیچھے گری تھی، مجھے تو کسی نے بچایا تھا۔ ہاں، لیکن اسے میں دیکھ نہیں پائی۔ میں خود ڈر سی گئی تھی۔ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے نہ سمجھی میں امی کو دیکھنے لگی۔ امی، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ کیا پتا اب ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں تبھی آپ دیکھ نہ پائیں؟ میں نے امی کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ میں کیوں مذاق کروں گی؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری نظریں تم پر ہی تھی۔ نظر بھی میری ٹھیک ہے، اتنی دور بھی نہیں کھڑی تھی کہ انسان نظر نہ آتا۔ اب تو مجھے تمہارے اوپر شک ہو رہا ہے، امی نے جھنجھلا کر کہا۔ شاید وہ بھی ڈر سی گئی تھی میری غائب دماغی پر۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پوچھا، کیسا شک؟ کہ کوئی سایہ ہے تمہارے ساتھ یا پھر کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہو؟ امی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو میں اور بھی ڈرنے لگی۔ پھر سوچا شاید گرمی کی وجہ سے میرا دماغ گھوم گیا ہوگا، لیکن پھر یاد آتا کہ کسی نے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھوں کو تھام کر مجھے پیچھے دھکیلا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا چلیں گھر میں، ابا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ میرے خیال میں اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی نہیں تھا، بس سر درد کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے مطمئن ہو کر امی کو مسکرا کر کہا تاکہ وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ابھی بھی وہ میری باتوں سے کافی حد تک حیران نظر آ رہی تھی۔ اگر ایسے نہ کہتی تو وہ اگلے کئی دنوں تک ایسے ہی پریشان اور کشمکش میں رہ کر سوچتی رہتی۔ واپسی پر میں اپنے کپڑے ترسی کو دے کر آئی تھی کہ وہ جلدی ہی سلائی کر دے۔ ویسے تو مجھے بھی سلائی کڑھائی کرنا آتی تھی، لیکن اکیڈمی میں بچوں کے امتحانات ہونے کی وجہ سے ذرا بھی فرصت نہیں تھی، اسی لیے واپسی پر کپڑے ترسی کو دے کر آ گئی۔ گھر آتے ہی کھانا بنا کر امی ابو کے ساتھ کھا کر سو گئی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی رات کے پہر میں نے خواب میں ایک ڈراؤنا چہرہ دیکھا۔ میں خوف کے مارے ڈر کر اٹھ گئی۔ پنکھا لگے ہونے کے باوجود میں پسینے میں شرابور تھی،
پیاس کے باعث میرے گلے میں کانٹے سے اوکے محسوس ہونے لگے۔ میں دوپٹہ گلے میں ڈالے اٹھ کر پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ باورچی خانے میں رکھے کولر سے گلاس بھر کر پانی پینے لگی کہ دوبارہ وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بے آواز رونے لگی۔ اس کے باوجود میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید امی کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ وہم کے باعث شاید یہ حالت ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میں بہت جتن کر کے آیت الکرسی اور دعائیں پڑھ کر بمشکل سوئی تھی۔ تم اس بلے کو روز کچھ نہ کچھ لے کر کیوں کھلاتی رہتی ہو؟ پہلے تو بڑی نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اکیڈمی میں بھوک لگنے پر میں نے نان اور کباب منگوائے۔ کھا پی کر آخر میں آدھا کباب لیے چھٹی کے وقت اکیڈمی سے باہر نکلی اور بلے کو کھلا دیا، جس پر سمن نے ہمیشہ کی طرح چڑھ کر مجھ سے پوچھا، کیونکہ وہ میری نفرت سے بخوبی واقف تھی۔ میرے بدلے ہوئے انداز پر وہ کافی حیران تھی۔ میں مسکرانے لگی۔ سمن کو ایک واقعے کی وجہ سے اس بلے سے عجیب سی چڑ تھی، لیکن وہ نفرت نہیں کر سکی، کیونکہ ایک مرتبہ میں اور سمن ایسے ہی اکیڈمی سے باہر نکلی تو بارش کے باعث ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور کچھ خالی جگہ والے راستے پر یہ بلہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو بلوں سے ڈرتی تھی مجبوراً پانی والے راستے پر چلی اور وہیں پھسل کر گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے اور عبایا کیچڑ سے لت پت ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سارا قصور سمن نے بلے پر ڈال دیا کہ خشک راستے پر یہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں کبھی نہ گرتی، اور باقی لوگ مجھے گرتے دیکھ کر کبھی نہ ہنستے، حالانکہ میں بنا بات کے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ بے زبان جانوروں سے مقابلہ یا ضد نہیں لگایا کرتے، ہم تو ان سے بہتر ہیں، یہ تو بہت بے بس مخلوقات ہوتی ہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کی خریداری شروع کر دی کہ نہیں؟ میں نے اسے آرام سے سمجھا کر موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیابی ٹھہری۔ اب سمن کو کیا بتاتی کہ کچھ دنوں سے مجھے اس بلے سے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی، جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی کہ میرا دل بے اختیار چاہنے لگا کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ بلہ کس کا ہوگا، ورنہ اسے اپنے ساتھ گھر لے چلوں۔ لیکن اکیڈمی کے چوکیدار کے پاس موجود ہونے پر مجھے شک و شبہ تھا کہ یہ بلہ بھی انہی کا ہے، جس کی وجہ سے میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں شروع کرتی ہے، تم نے آنا ہے، تیاری وغیرہ کر لو، ابھی 2 ہفتے باقی ہیں، اس نے مجھے تاکید کی۔ چلو کل ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے میرا گھر قریب آ چکا تھا، جبکہ سمن کا گھر ابھی 10 منٹ مزید چلنے کے بعد آنا تھا، سو میں اسے خدا حافظ کہہ کر گیٹ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی؟ کھانا بنا دیا ہے، یاد سے کھا لینا اور گیٹ بند کر دینا۔ تمہاری خالہ کی سسرال میں فوتگی ہوئی ہے، ادھر جا رہی ہوں، رات تک آ جاؤں گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے ہدایت دی۔ وہ شاید میرے ہی انتظار میں بالکل تیار کھڑی تھی کہ میں گھر آؤں اور وہ جا سکیں۔ میں کپڑے بدل کر منہ دھو کر دروازہ بند کرنے آئی تو سامنے وہی بلہ موجود تھا۔ میں یکدم دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے اکیڈمی کے باہر دیکھا تھا، پھر دل کو تسلی دی کہ شاید میرے اور سمن کا پیچھا کر کے میرے ساتھ گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر باورچی خانے میں آئی۔ امی نے مرغ پلاؤ بنایا ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالا اور لے کر باہر آ کر اس کے سامنے رکھ دیا اور خود اندر چلی گئی۔ کچھ بچوں کے ٹیسٹ لیے تھے جنہیں گھر لے آئی تھی۔ اب دل کیا کہ انہیں چیک کر لوں، کیونکہ سارا کام امی ختم کر کے گئی تھیں۔ تقریباً سارے ٹیسٹ چیک کر کے 1 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلی تو پلاؤ کی پلیٹ چوں کی تو وہیں پڑی تھی اور بلہ وہاں سے غائب تھا۔ فکر مندی سے میں ادھر ادھر دیکھتی اسے تلاش کرنے لگی۔ سارا صحن چھان مارا، باتھ روم، کچن اور اپنے کمرے میں بھی دیکھا، لیکن کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بے حد فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ چھت پر دیکھ آؤں کہ شاید وہ وہاں موجود ہو، لیکن یقین نہیں تھا۔ چاروں ناچار میں نے ڈھال قدموں سے چھت کی سیڑھیاں چڑھتی اسے ڈھونڈنے کی غرض سے چھت پر چلی آئی۔ سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہاں نہایت خوبصورت ایک انسان تھا، جسے دیکھتے ہی مجھے شک سا ہوا کہ وہ انسان نہیں کوئی اور ہے،
کوئی اور ہی دنیا سے آیا ہے۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا، لیکن اعصاب پر قابو پاتے ہوئے ہمت قائم رکھی۔ مقابل شخص بھی مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پہلے چونک کر ڈرا اور پھر بڑی ڈٹائی سے مجھ پر نظریں جما کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں مجھے سر سے پاؤں تک اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے دل ہی دل میں استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ تو میری آواز پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا خوبصورت بھی کوئی مسکرا سکتا ہے، لیکن پھر یکدم لہجہ بدلا اور غصے سے بولی، آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہماری چھت پر آ گئے؟ کسی کے گھر آنے کے یہ طور طریقے نہیں ہیں اور نہ کسی غیر کے گھر یوں چوری چھپے داخل ہوا جاتا ہے۔ میں چوری چھپے نہیں آیا، یہ ساتھ والے گھر میں کرایہ دار ہوں۔ نیچے لائٹ چلی گئی تھی تو چھت پر چلا آیا۔ یہاں ایک بلا دیکھ لیا تھا، اس کو دیکھنے آپ کی چھت پھلانگ دی، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ کہیں آپ نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی امی نے ذکر کیا۔ پھر جب اس نے بلے کا ذکر کیا تو میں نے بے صبری سے تشویش زدہ انداز میں پوچھا۔ اس شخص کو دیکھتے میں بھول ہی چکی تھی کہ چھت پر بلے کی تلاش میں آئی تھی۔ اب جب اس نے بتایا تو میں نے پوری چھت پر نگاہ ڈالی، وہ کہیں نہیں تھا۔ جب ہی بے صبری سے سوال کر ڈالا۔ وہ نیچے چلا گیا تھا، میں بھی جانے والا تھا، آپ آ گئی، معافی چاہتا ہوں، بغیر اجازت کے آ گیا۔ اس کے انداز میں شرمندگی بھی تھی۔ میں نے اپنے رویے پر سبکی محسوس کی، بنا سوچے سمجھے اتنی سنا دی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھیے گا، میں نے نرمی سے مسکرا کر کہا اور دوبارہ نیچے کی طرف مڑنے لگی کہ اچانک پیچھے سے اس نے پکارا تو میں اپنے قدم وہیں روک کر کھڑی ہو گئی۔ اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ویسے آپ کی آواز بے حد خوبصورت ہے، دل چاہتا ہے سنتا رہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں اس خوبصورت آواز والی لڑکی کا کیا نام ہے؟ اس کے سحر زدہ گمبھیر آواز میں کی گئی تعریف نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے میری تعریف نہ کی تھی۔ دل بے اختیار دھڑکتا ہی جا رہا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس شخص کی شخصیت سے کافی مرعوب ہو چکی تھی۔ مہر النساء نام ہے، لیکن سب مہر کہتے ہیں، میں نے قطری دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آواز کے ساتھ ساتھ نام بھی بہت پیارا ہے، لیکن میں مہر نہیں کہوں گا، مہرو نام سے بلاؤں گا، اگر اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے بے تکلفانہ لہجے میں بتایا تو مجھے اس کی بے تکلفی تھوڑی عجیب سی لگی۔ ویسے میرا نام حدید ہے، آج سے ہم دوست ہیں۔ وہ بنا میری اجازت کے ہی دوستی کا اعلان کرتے مسکرایا۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیا سحر تھا جو پہلی ملاقات میں ہی میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنے اعصاب پر قابو کر کے اپنا لہجہ تھوڑا کرفت کرنا پڑا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، خدا حافظ۔ میں یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ بلا پلاؤ کی پلیٹ چٹ کر چکا تھا اور وہیں خالی پلیٹ کے پاس بیٹھے دم ہلائے جا رہا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں کی روشنی نے ایک پل کو میری آنکھیں چندیا دی تھیں۔ میں اسے چھوڑ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی گھر نہیں تھی، سوچا سبزی بنا لوں۔ مٹر چھیل کر رکھے اور پیاز ٹماٹر کاٹ کر سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ابو کو کال کر کے تندوری روٹیاں لانے کو بھی بول دیا تھا۔ آٹا گوندنا مجھے بہت برا لگتا تھا، اس لیے میں ہمیشہ ابا سے منگوا لیتی تھی۔ بلا میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہا، کبھی چمچ اٹھانے جاتی تو میرے پیچھے، تو کبھی چند پلیٹیں دھونے بیسن کی جانب گئی تب بھی میرے ساتھ ساتھ رہا۔ میں چڑ سی گئی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اسے میری کیا سمجھ آئے گی۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، کیوں پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو؟ میں خود سے تھوڑا تیز آواز میں بڑبڑاتے برتن پٹکتے ہوئے کہنے لگی تو وہ باہر چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ اسے میری بات واقعی سمجھ آئی تھی یا پھر خود تھک کر باہر گیا۔ میں بلا وجہ کی سوچوں میں گھرے ہانڈی بنا کر باہر اس کے پاس ہی چلی آئی۔ وہ سر زمین سے رکھے لیٹا تھا۔ تم بہت پیارے ہو۔ میں نے بلے کو گود میں لے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔ بلے نے میرا دوپٹہ اپنے منہ میں ڈال لیا، جسے میں نے نرمی سے نکالا اور سوچا
شاید اسے اور بھوک لگی ہے، ایک پلیٹ سے اس کی بھوک نہیں مٹی ہوگی۔ اسے اتار کر میں اٹھی اور خالی پلیٹ اٹھائے باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تاکہ بلی کے لیے اور پلاؤ ڈال کر لے آؤں۔ اور جب پلاؤ ڈال کر لائی تو بلا غائب تھا اور حدید وہاں کھڑا تھا۔ سامنے اسے پا کر یکدم حیران ہو گئی۔ اب وہ کیسے گھر میں داخل ہوا جبکہ دروازہ بھی بند کیا ہوا تھا؟ آپ کیسے اندر آئے؟ پچھلے کافی دنوں سے میں بہت ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی، جس کی بنا پر مجھے ڈر محسوس ہوا۔ وہ میرا خوف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ دراصل مجھے پلاؤ کی خوشبو آئی تو میرے سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہہ کر میرے ہاتھ سے پلاؤ کی پلیٹ چھین لی۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر برف کا ٹکڑا مل دیا ہو، لیکن مجھے چھلانگ کی آواز نہیں آئی۔ میرا دماغ اس وقت بہت تیز تیز چل رہا تھا اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ حدید میں نہ جانے کیا طلسماتی طاقتیں تھیں جو مجھے اس کے چہرے کا طواف کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ میں آرام سے کودا تھا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ بلے کی پلیٹ ہے، مت کھائیں، میں اور لا دیتی ہوں۔ میں نے اسے گھبرا کر بولا تو وہ بنا کچھ کہے تیز تیز کھائے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ کی امی نے پلاؤ بہت اچھا بنایا ہے، رغبت سے کھاتے اس نے کہا تو میں سوچنے لگی اسے کیسے پتا چلا کہ پلاؤ امی نے بنایا ہے، اور پوچھ بھی ڈالا آپ کو کیسے پتا؟ عام سی بات ہے، آپ کے لہجے اور ہاتھوں سے نہیں لگتا کہ آپ گھر کا کام کرتی ہیں۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا، یہاں پر بلا موجود تھا، آپ نے اسے کہیں دیکھا؟ میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ باہر جانے کے لیے دروازے سے لپک رہا تھا، میں نے دروازہ کھول کر اسے باہر بھیج دیا۔ حدید پلاؤ کی پلیٹ کچھ ہی منٹوں میں چٹ کر چکا تھا۔ جب وہ کھا کر پلیٹ دے کر شکریہ ادا کر کے دوبارہ دیوار سے ہی پھلانگنے کو آگے بڑھا تو میں نے اسے روک کر دروازے کی طرف جانے کو بولا۔ وہ سر ہلاتا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں نے خود میں ایک تبدیلی محسوس کی تھی کہ جب سے میں بازار سے خریداری کر کے واپس آئی تھی میرے رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ آدھی رات کو نیند سے اٹھوں تو یوں محسوس ہوتا جیسے میرے ساتھ بیڈ پر کوئی سویا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ میں رات کو سونے کی دعائیں پڑھنا بھول جاتی تو کبھی نماز پڑھنا تک یاد نہ رہتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ رات کے تیسرے پہر مجھے لگا کہ کسی نے کمرے میں پرفیوم چھڑک دیا ہے، لیکن اس کی خوشبو بہت ملائم اور سحر انگیز تھی کہ جی چاہتا ساری خوشبو وجود میں اتر جائے۔ میں ایک دم بیڈ سے اٹھی تو میرے سامنے سنگار میز کے شیشے کے پاس سرخ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ میں ڈر کے مارے بیڈ سے اتری اور پھولوں کا گلدستہ اٹھا لیا۔ اسے پکڑتے ہی میرے ہاتھ کانپ سے رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو مہک پورے کمرے میں چھائی ہوئی تھی وہ ان پھولوں سے آ رہی تھی، جبکہ یہ خوشبو گلاب کے پھولوں کی جیسی نہیں تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے پھولوں کو ناک تک لائی اور گہری سانس کھینچ کر خوشبو اپنے اندر اتاری۔ جیسے جیسے خوشبو میرے اندر اترتی جا رہی تھی میں نشے کی سی کیفیت میں جانے لگی۔ میں آپ کو بے پناہ چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک آواز گونجی۔ میں نے پلٹ کر چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ شاید کوئی سامنے آ جائے۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا میں خواب کسی کیفیت میں ہوں۔ میں تب تک سامنے نہیں آؤں گا جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ دیے اور اونچی آواز میں بولی، میں تمہیں جانتی ہی نہیں تو محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کسی کو تم نظر بھی نہیں آتے، آخر کون ہو؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں بے سکون ہو رہی ہوں۔ بس یہی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آواز اتنی سحر انگیز تھی کہ ہاتھ کانوں پر رکھنے کے باوجود میرے کانوں میں بخوبی پہنچی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھ سے دور رہو ورنہ بہت برا ہوگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں مدہوش ہو رہی ہوں۔ آخری بار نیم بے ہوشی میں میرے لبوں سے یہی لفظ نکلے تھے اور پھر میں ہوش و حواس کھونے لگی۔ یہ خوشبو کسی نشے کے مانند تھی جو دھیرے دھیرے میرے پورے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی، اور چند لمحوں میں ہی میں وہیں زمین پر ہوش و حواس کھو کر گر گئی۔
صبح اٹھی تو میں بیڈ پر موجود تھی۔ پھولوں کا گلدستہ میرے تکیے کے پاس پڑا تھا۔ پہلے تو کافی دیر تک میں اپنے حواس میں نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے صحن پر زور دیا تو سب یاد آتا گیا اور سوچنے لگی کہ بیڈ پر کیسے آ گئی۔ پھر خیال آیا کہ بہت مرتبہ کبھی کبھی امی میرے کمرے میں آ کر مجھے ایک نظر دیکھ جاتی ہیں۔ کل رات بھی دیکھا ہوگا تو ابا کے ساتھ مل کر بیڈ پر ڈال دیا ہوگا۔ میں مطمئن ہو کر بیڈ سے اتری اور باہر کی جانب آنے کو کمرے سے باہر نکلی تو امی قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور ابا اسی پل مسجد سے لوٹے تھے، لیکن ان کے چہرے پر میرے لیے کوئی پریشانی یا فکر کے کوئی بھی آثار نہیں تھے۔ چونکہ میں زمین پر گری تھی تو کم از کم امی پریشان تو ہوتی اور پوچھ لیتی۔ میں خود سے دل ہی دل میں لڑتی جھگڑتی ڈرنے لگی کہ شاید مجھے وہم لاحق ہو گئے ہیں۔ کمرے میں پڑا پھولوں کا گلدستہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے صبح صبح گلاب کے پھول کہاں سے توڑے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو امی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کہاں ہے پھول؟ امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے کمرے میں پڑے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ابا بھی میری باتوں سے کافی حد تک پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سے پھول؟ ہمارے گھر میں تو گلاب کے پھول نہیں لگے ہیں اور باہر میں بنا ضرورت کے نہیں جاتی، وہ تنک کر بولی۔ اور میں چپ چاپ ماں کو دیکھتے خوف زدہ سی ہو گئی۔ آخر کیا چل رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ روز کچھ نہ کچھ عجیب سا ہوتا جس سے میں ڈرنے کے ساتھ ساتھ ہراساں رہنے لگی تھی۔ کوئی حل، کوئی بھی حقیقت نہیں پتہ چل رہی تھی۔ امی کو پریشان نہ کرنے کے ڈر سے انہیں بھی کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں میرے ساتھ سمن کی مہندی پر چلیں گی یا نہیں؟ امی کو ٹال کر خود حیران پریشان سی ادھر ادھر ذہن بھٹکانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ آج اکیڈمی سے چھٹی کی تھی کیونکہ شام کو سمن نے مائیوں بیٹھنا تھا اور اس نے کل رات فون کر کے خاص تاکید کی تھی کہ صبح سویرے آنا ہے اور پھر ولیمے کے بعد ہی واپسی ہوگی۔ میں نے سارا سامان رات کو پیک کر لیا تھا، اب بس ناشتہ کر کے ابا کے ساتھ جانا تھا۔ نہیں، تم اپنے ابو کے ساتھ جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ امی نے منع کر دیا تو میں چونک کر ایک دم بولی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے آج نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے امی سے گلہ کیا۔ مجھے خود پر بے حد افسوس ہوا کہ اس گماں میں آ کر میں نے پہلی مرتبہ فجر کی نماز بھی قضا کر دی تھی۔ قرآن پاک الماری میں رکھ دو، اور کوئی بات نہیں، کبھی کبھی نیند میں پتہ نہیں چلتا، قضا پڑھ لینا۔ امی نے قرآن پاک لحاف میں لپیٹ کر مجھے پکڑایا تو میں نے تھاما اور چند قدم پر موجود الماری میں احتیاط سے رکھ کر واپس آ گئی۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر میں سمن کے گھر چلی آئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی تیار ہو کر سمن کی بہنوں کے ساتھ مدد بھی کرتی رہی۔ اس سب کے باوجود مجھے یوں محسوس ہوتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے یا پھر میرے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ بہت مرتبہ میں نے مڑ مڑ کر لوگوں کو دیکھا کہ شاید میں پیچھا کرنے والے کو تلاش کر لوں۔ ابھی تک میرے ذہن میں رات کی گفتگو چل رہی تھی۔ ایک سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا، آخر کون تھا جو میرے ساتھ تھا لیکن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ سب مجھے غائب دماغ اور پاگل تصور کرنے لگ گئے تھے۔ اچانک مجھے ایک نیلے سوٹ میں ملبوس شخص دور سے دکھائی دیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں غصے سے دندناتے ہوئے اس کے پاس جانے لگی، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے میری نظروں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس شخص کا سر یوں میز پر لگا جیسے اسے کسی نے اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ سیدھا میز سے جا لگا تھا، لیکن تھپڑ مارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کچھ تو ہولناک بات ہے۔ یہ وہی رات والا تھا جس نے مجھے خوشبو کے زیر اثر بے ہوش کر ڈالا تھا۔ اب اس دوسرے شخص کے مجھے دیکھنے پر اسے تھپڑ مار دیا۔ میں غائب دماغ سے دوبارہ سامنے دیکھنے لگی تو وہ شخص اب مجھ سے نظریں ہٹائے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ کوئی کوئی سی لگتی ہو، سمن نے بارات کے دن پوچھا۔ آج کے دن مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ میری بے چینی پڑ رہی تھی کہ آج وہ دیکھنے والا کدھر گم ہے۔ کچھ بھی نہیں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے سمن کو ٹال کر کہا اور بارات کے استقبال کے لیے باہر چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بازار میں جان بچانے والا کون ہے اور حدید کون ہے۔ کوئی انجان مجھ سے محبت کرتا ہے، ان الفاظ نے مجھے ذرا خوشی نہیں دی، جبکہ مجھے محبت حدید سے ہو گئی تھی
اور جو دکھائی نہ دینے والا تھا اس سے بے حد ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ بارات کے جاتے ہی میں سمن کے گھر رک گئی تھی۔ سمن کے گھر کے سبھی افراد اداس تھے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جب سونے کی باری آئی تو میں سمن کے کمرے میں آ کر سو گئی اور کوئی بھی اس کمرے میں سونے کو تیار نہ تھا، کیونکہ سمن کی غیر موجودگی سے سب رنجیدہ تھے۔ سو مجھے اکیلے ہی وہاں سونے کو آنا پڑا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں کافی دیر تک حدید اور نامعلوم دکھائی دینے والے انسان کے بارے میں سوچتی رہی۔ تھکاوٹ کے باعث نیند جلد ہی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری نظروں کے سامنے ایک بھیانک چہرہ لہرایا۔ میں یکدم نیند سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں مسلنے لگی، لیکن اس کے باوجود وہ چہرہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کچھ دن پہلے بھی مجھے ڈرا چکا تھا، جسے میں نے وہم خدشات جان کر نظر انداز کر دیا۔ ابھی بھی میری حالت ڈر سے بگڑ گئی تھی۔ جی چاہا کہ امی کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں، لیکن رات کے 2 بجے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ امی کو میں نے روکا تھا کہ آج رک جائیں، لیکن گھر پر ابا کے اکیلے ہونے کا کہہ کر امی براتیوں کے رخصت ہوتے ہی گھر واپس چلی گئیں، جبکہ مجھے سمن کی امی اور بہنوں نے بے حد اصرار کر کے یہی روک لیا تھا۔ ڈر اور بے چینی کی وجہ سے ساری رات اس آنکھ مچولی نے مجھے صبح کے اجالے تک پریشان کیے رکھا۔ میں سونے کی کوشش کرتی تو وہ سامنے ہوتا۔ صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کر میں 2 گھنٹے سوئی اور مہمانوں کی موجودگی کے باعث جلد ہی اٹھ گئی، کیونکہ ولیمے کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ ولیمہ ہوتے ہی میں گھر لوٹ آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اماں اور ابا سو گئے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ اچانک دیوار سے حدید نے پھلانگا تو میں نے ڈر کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میری چیخیں فضا میں بلند نہ ہوں، اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ آج ڈھکا ہوا تھا اور بہت پریشان دکھائی دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ کہو۔ نہ جانے آج مجھے اس میں ویسی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لفظ جب منہ سے نکلے تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اتنی بڑی خواہش بنا جتن کے پوری ہو رہی تھی۔ تم اپنے گھر والوں کو بھیج دو، میں نے بظاہر مشرقی لڑکیوں کی طرح جواب دیا۔ تو وہ کچھ الجھ گیا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں مجھ سے پوچھا۔ ڈھکے چہرے کے دائیں گال کی طرف مجھے سیاہی دکھائی دی تو میں بے اختیار اسے ٹٹولنے لگی۔ اندھیرے اور بادلوں میں چھپے چاند کے باعث میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ تم بس رشتہ بھیج دو، یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ میں مسلسل اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے بولی۔ وہ میری نظروں کی جانچ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس نے مزید اپنے چہرے کو ڈھک لیا تھا، کیونکہ میں بنا جانے رشتہ نہیں بیچنا چاہتا۔ اگر تم نہیں محبت کرتی تو میں چلتا ہوں، 2 ٹوک لہجے میں بول کر وہ دیوار پھلانگنے کے لیے دیوار کی طرف مڑا۔ میرا دل اس کے واپس جانے پر ایک دم ڈول گیا۔ میں تیزی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور سر جھکا کر کہا، ہاں کرتی ہوں محبت۔ میری کہنے کی دیر تھی کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل سی گئی۔ وہ مسکراہٹ جس میں طلسم تھا یا کوئی جادوئی مقناطیسی طاقت جو مجھے اس کے دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ چلو میں پھر ملوں گا۔ میرا جواب پا کر وہ اسی پل جلد بازی میں دیوار پھلانگ کر واپس جا چکا تھا۔ میں چپ چاپ اسے جاتا ہوا دیکھ کر تھوڑی حیران بھی ہوئی، لیکن مطمئن بھی کہ جسے چاہا وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کمرے میں آئے اور لائٹ جلائی تو سامنے دیکھا کہ میرے بستر پر سرخ پھول بکھرے پڑے تھے اور اس دن کی طرح ہو بہو ویسی ہی خوشبو چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی اور بلا آخر اس مسئلے کا حل مل گیا۔ میں نے اسی وقت قرآن آیات اور دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں دعائیں پڑھتی جا رہی تھی خوشبو ویسے ویسے کم ہونے لگی۔ پھولوں کی پتیاں ایک ایک کر کے غائب ہوتی گئیں، حتیٰ کہ پورے کمرے سے خوشبو اور پتیاں مکمل طور پر ختم ہو گئیں تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے 2 دن پہلے ہی اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے بہت کتابیں پڑھی، سمجھی تو علم ہوا یہ کوئی سایہ ہے جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ حل سوچ کر اس پر دم کر دیا اور سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر مطمئن ہو کر سو گئی کہ شاید صبح حدید رشتہ لے کر آ جائے۔
صبح اٹھتے ہی میں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر امی ابو کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا، شاید جب سے میں اکیڈمی جانا شروع ہوئی تھی تب سے میں صبح کا ناشتہ امی ابا کے بنا ہی کرتی تھی، یا بغیر ناشتے کے اکیڈمی جانا پڑتا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اکیڈمی چلی آئی۔ آج موسم اور میری دلی کیفیت کچھ مختلف تھے، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اکیڈمی کے گیٹ کے پاس پہنچی تو معمول کے مطابق آج وہ بلا یہاں موجود نہیں تھا۔ پہلے سردی، گرمی، بارش یا دھوپ، الغرض کوئی بھی موسم ہوتا وہ گیٹ کے باہر ہی موجود ہوتا تھا۔ مجھے اس کی غیر موجودگی نے تھوڑا سا حیران کیا، لیکن پھر سر جھٹک کر اندر چلی آئی۔ سمن کی غیر موجودگی نے مجھے تھوڑا سا اداس کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ ہوتی تھی تو دن اچھا گزر جایا کرتا تھا۔ آج بھی بددلی سے بچوں کے پیپرز دینے کے لیے سب جمع کر کے ایک فائل میں ڈال کر فارغ ہوئی تو 2 بج گئے تھے۔ بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے جلدی جلدی گھر کی طرف راہ لی۔ السلام علیکم۔ گھر پہنچ کر بیگ وہیں پھینکا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ امی میری اجلت پر حیران مجھے گھورنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے تم کافی عجیب حرکتیں اور نامعقول باتیں کر رہی تھی۔ آج مجھے بہت بہتر لگ رہی ہو۔ وہ شاید کافی دنوں سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بہرحال انہیں مطمئن کر کے میں نے کھانا ختم کیا اور پیپرز لے کر کمرے میں آئی تو سامنے بستر پر آج سوکھے گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے انہیں سمیٹ کر کچرے دان میں پھینکا اور پیپرز لیے وہیں بیٹھ گئی۔ رات گئے تک انہیں چیک کرتے ہوئے وقت گزر گیا، حتیٰ کہ امی نے بھی وہیں کمرے میں ہی کھانا لا کر دیا تھا اور میں کھانا کھا کر احتیاطاً سونے کی دعائیں پڑھ کر سو گئی۔ میرے اگلے کئی دن امتحانات میں ہی گزر گئے تھے۔ حدید بھی پچھلے 15 دنوں سے نظر نہیں آیا اور نہ وہ بلا، حتیٰ کہ محبت کا اظہار کرنے والا وہ سایہ بھی دوبارہ نہیں آیا۔ بس روز سوکھی پتیاں میرے بستر پر پڑی رہتی۔ نظر نہ آنے والے سائے کی وجہ تو سمجھ آتی تھی کہ میں دعائیں پڑھتی تھی، لیکن حدید کا غائب رہنا میری مشکلات بڑھا چکا تھا۔ کئی مرتبہ پڑوس کی دیوار سے جھانکا، چھت پر بھی گئی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میری پریشانی میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو مجھ سے اقرار کروا کر یوں بھاگا تھا کہ واپس چہرہ تک نہیں دکھایا۔ کئی مرتبہ رات کے پہر میرے روتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اچانک ایک رات میں کمرے سے باہر آئی، چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حدید کی یاد بے حد آ رہی تھی۔ اچانک مجھے وہ بھیانک چہرہ دکھائی دینے لگا۔ میں ڈر کے مارے یکدم کمرے میں بھاگی اور کنڈی لگا دی۔ پھر بھی وہ چہرہ مجھے بار بار دکھائی دینے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ باہر طوفان آیا ہوا ہے۔ زور زور سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے پٹ کبھی کھلتے تو کبھی بند ہو رہے تھے۔ اچانک ایک روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، جبکہ میں نے لائٹ بند کی ہوئی تھی۔ یکدم وہ بھیانک چہرہ آئینے میں دکھائی دینے لگا، بالکل میرے پیچھے مجھ سے جڑے ہوئے۔ میں بہت چیخی چلائی، لیکن اب وہ چہرہ عین میرے گال سے گال ملائے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دانت نہایت خوفناک سے تھے۔ پہلے تو یہ چہرہ بس نظروں کے سامنے دکھائی دیتا تھا، لیکن اب حقیقت میں موجود تھا۔ میری سانسیں گھٹن سے آہستہ آہستہ چلنے لگیں۔ میں نے کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے مجھے یہ سزا دی کہ خود سے ہی دور کر دیا۔ اچانک وہی آواز آس پاس سے سنائی دی۔ میں دل ہی دل میں ڈرنے لگی۔ تم انسان نہیں ہو، میں جان چکی ہوں، میں نے ہمت اکٹھی کر کے جواب دیا۔ پھر وہ حدید بھی تو انسان نہیں ہے، اس سے کیسے محبت کر لی؟ اس نے کہا تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں یکدم زمین پر جا گری۔ وہ بھیانک چہرہ میرے پاس وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے چہرے سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ تمہیں کیسے پتا وہ انسان نہیں ہے؟ میری زبان لڑکھڑا سی گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو پایا کہ واقعی یہ سچ ہے، لیکن جیسے جیسے سوچا کہ جب دعائیں پڑھ کر سوئی تھی تب تک حدید بھی میرے آس پاس نہیں بھٹکا تھا، کیونکہ حدید بھی میں ہی ہوں، روپ بدل کر تم سے دوستی کی تھی۔ وہ بولا تو میرا دل چاہا کہ اسے مار ڈالوں، لیکن میں کمزور انسان کے روپ میں تھی اور وہ جنات کئی طاقتوں کا مالک تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حدید انسان ہے، کہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں دکھ سے خود سے بولی۔ آنسو متواتر میرے گال بھگو رہے تھے۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا اور وہ مجھے اپنی خلیص نگاہوں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ حدید ہی نہیں، وہ سفید بلّا بھی میں ہی تھا۔ اس دن گاڑی سے ہٹانے والا بھی میں ہی تھا۔
ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہا، روپ بدل بدل کر، تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے جب مزید بتایا تو میرا دل خود کو ختم کر ڈالنے کو چاہا۔ اتنی بے بسی تھی کہ اسے خود سے دھکا دے کر دور تک نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہاری اس محبت کا میں کیا کروں؟ تمہاری اس نوازشوں کے بدلے تم مجھے اپنے آپ میں قید کرنا چاہتے ہو۔ مت بھولو تم انسان نہیں، ایک جنس آتے ہو۔ میں دکھ سے چیخی تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ تو کیا ہوا؟ جنس آتے محبت نہیں کر سکتے؟ میرے پاس صرف آج کی رات ہے۔ میں نے اگر آج پورے چاند کی روشنی تلے تمہیں حاصل نہ کیا تو میں قید ہو جاؤں گا، یا پھر فنا، کیونکہ ہماری قوم میں ایک رواج ہے، جب تک کسی جنسادی کی شادی انسانی لڑکی سے نہیں ہو، وہ یا تو قید کر دیا جاتا ہے یا پھر جلد فنا ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ دونوں صورتیں ہی نامنظور ہیں۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ جنسادہ بولا تو میری سمجھ میں آیا وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے جال میں پھنسا رہا تھا، حالانکہ اسے کوئی محبت نہیں تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، حدید سے تھی، لیکن اس کے پیچھے تم جیسا بھیانک چہرہ چھپا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہ مجھے حدید سے محبت ہے اور نہ تم سے، میں چلا چلا کر بولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ میرے ساتھ برا کرنے والا ہے۔ مجھے لگا کہ اب بس میری زندگی کا یہ آخری دن ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ممکن ہے میں انسان بن جاؤں اور ہماری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے بے حد پیار سے کہہ کر مجھے نئی امید دلانے کی کوشش کی۔ میرا دل ایک دم دھڑکا اور اس امید کی کرن دکھانے پر ایک دم پوچھ بیٹھی، کیسے؟ تم یہ آیتیں پڑھنا چھوڑ دو، میں شادی کے کچھ ہی عرصے بعد انسان بن جاؤں گا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں سر ہلاتے زور سے چیخی اور بولی، تم مجھے میرے مذہب سے دور کرنا چاہتے ہو تو سنو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں تمہارے ارد گرد جال بن دوں گی۔ تم میرے ساتھ زبردستی تو کیا مجھے چھو بھی نہیں پاؤ گے، تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ وہ بول کر بے حد قریب آیا، اتنا کہ مجھے لگا کہ وہ مجھے کھا جائے گا۔ وہ میرا ہاتھ زبردستی پکڑے مجھے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اونچی اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے میں ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اس نے بولا تھا کہ پورے چاند کی روشنی کی رات تک ہی اس کے پاس وقت ہے، اور جب چاند بادلوں میں چھپ گیا تو وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ میں نے اندازہ لگایا، یعنی 1 گھنٹے تک مجھے اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر قبل طوفان آ رہا تھا، لیکن کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھا تو اب آسمان بالکل صاف تھا۔ میری آیتیں پڑھنے پر وہ کمرے سے غائب ہو گیا تھا، البتہ اس کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ دل مجھے بغاوت پر اکسا بھی رہا تھا، یا اس کے پیچھے چھپا شیطان محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود میں پڑھے جا رہی تھی، تم مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن اتنی بے رحمی مت کرو، میری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، مجھے بچا لو۔ وہ چلا رہا تھا، میرے سے فریاد کر رہا تھا، لیکن میں نہیں روکی، خاموشی سے اپنا عمل جاری رکھے ہوئی تھی۔ اگر اسے جواب دیتی تو وہ واپس آ کر میری جان لے سکتا تھا، یا پھر کوئی اور ہربا آزما کر مجھے کمرے سے باہر لے جا کر تاعمر اپنی قید میں لے لیتا۔ اس ڈر سے میں اسے جواب دیے بنا ہی پڑھتے جا رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ آسمان پر پڑی۔ چاند دھیرے دھیرے بادلوں میں ڈوب رہا تھا، اور جنس آدھی کی چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ چاند مکمل ڈوب گیا تو چیخیں بھی آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں تبدیل ہوتے ہوئے بالکل خاموش ہو گئیں، اور میں بھی اسی پل زمین پر جا گری۔ صبح اٹھی تو گزری رات کا منظر میری نگاہوں کے آگے چلنے لگا۔ پچھلی رات ایک طوفان آیا اور میرا سکھ چین بہا لے گیا۔ وہ جن زیادہ تھا، اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن اگر شاید حوصلہ اور ہمت سے کام نہ لیتی تو آج صحیح سلامت نہ رہتی۔ اس رات میں اس مکمل آزادی کو حاصل کر چکی تھی۔ میری چیخوں نے امی کو بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر میرے دروازے کے باہر کھڑی بہت روئی تھی۔ بظاہر تو میں مکمل طور پر جنسادے کے طلسم اور طاقتوں کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن ذہنی اور دلی طاقتوں کے ذریعے کافی عرصے تک میں قید ہی رہی تھی۔ مجھے اس کو بھولنے میں کافی وقت لگنا تھا، لیکن حدید جس نے روپ بدل کر میری روح زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا علاج میں ابھی بھی نہیں سوچ پائی۔ امی کو میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا، جس پر میرے رویے اور حالت بدلنے میں انہوں نے میری بہت مدد کی۔
اور کچھ ہی عرصے بعد میں مکمل طور پر اس حادثے کے اثر سے باہر نکل کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ حتیٰ کہ میری شادی میرے ماموزاد سے کرا دی گئی، جو بہت اچھا اور خوش اخلاق انسان ہونے کے ساتھ بہترین شوہر بھی ہے۔ اس کی بدولت میں اپنا بھیانک ماضی بھی بھول گئی اور حدیث جیسے جن سادے کی محبت کے زہر سے بھی آزاد ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔